بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے افضل قصہ بتلایا گیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے۔ آپ کے کل 11 بھائی تھے، جس میں ایک سگا بھائی اور باقی سبھی سوتیلے بھائی تھے۔ اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا تھا۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جسے آپ نے اپنے والد محترم کو بتلایا تو انہوں نے انہیں اس خواب کو بھائیوں سے بتلانے سے منع کیا۔ مگر جب یہ بات بھائیوں کو معلوم ہوئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بہت چاہتے ہیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کی غرض سے جنگل لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیے، اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو بھی خوب ڈرایا دھمکایا کہ اگر انہوں نے والد کو بتلایا تو اسے بھی مار دیں گے۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے میں بکری کا خون لگا کر اپنے والد کو بتلایا کہ ایک بھیڑیے نے انہیں مار کر جنگل میں لے گیا۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے فریب اور مکر کو سمجھ گئے اور فرمایا، بڑا ہی چالاک بھیڑیا رہا ہوگا جس نے یوسف علیہ السلام کو مار دیا اور کرتا بھی نہیں پھٹا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ بیٹے کے غم میں وہ اس قدر روئے کہ اس کے آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو روز ان کے سوتیلے بھائی آ کر دیکھتے کہ کہیں وہ کنویں سے باہر تو نہیں آ گئے، مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا اور آپ اس کنویں میں 3 دنوں تک رہے۔ تبھی مصر کی طرف جانے والا ایک قافلہ ادھر سے گزرا، اور اس میں سے ایک شخص نے جب اس کنویں کو دیکھا تو بالٹی ڈال کر پانی نکالنے کی کوشش کی، تو اس بالٹی کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے۔ آپ کے بھائیوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور پھر انہوں نے 20 درہم میں ان قافلے والوں کے پاس بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں لائے گئے، جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ آپ بے حد ہی خوبصورت تھے۔ انہیں مصر کے امیر مصر نے خرید لیا اور اپنے شاہی محل لے آیا اور اپنی عورت زلیخا کے پاس لے گیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے بدکاری کا خیال پیدا ہو گیا، اور اس نے جب زبردستی کرنی چاہی تو آپ محل سے باہر کی طرف بھاگے، اور زلیخا نے جو انہیں پکڑنا چاہا تو آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ تبھی اس کا شوہر عزیز مصر آ گیا۔ تب اس بدکار عورت نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے ان پر الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کسی چھوٹے بچوں کو لایا جائے، وہ بھی گواہی دے گا کہ گناہگار کون ہے۔ لہٰذا ایک 4 سال کا بادھا کو اتفاق سے قریب ہی تھا لایا گیا۔ اس بادھوں نے کہا، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو پھر یوسف علیہ السلام گناہگار ہوتے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت گناہگار ہوگی۔ امیر مصر سارا ماجرا سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام گناہگار نہیں ہے بلکہ زلیخا گناہگار ہے۔ جب اس بات کی چرچا آس پاس بھی ہونے لگی تو امیر مصر نے بیوی کو بچانے کی خاطر یوسف علیہ السلام کو کاراگار میں بھجوا دیا۔